الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار انگن تعداد درود و سلام آخر و جہان سید ولد آدم خاتم النبیین المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ہوں۔ یہ دنیا یہ مصائب اور پریشانیوں کا گڑھ ہے۔ بعض اوقات انسان پر آزمائش کے ایسے پہاڑ گرتے ہیں کہ انسان کی ہمت اس کو جواب دے جاتی ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو موقع ملتا ہے، اکثر لوگ اس پریشانی اور ڈپریشن کی وجہ سے تنہائی کے اندر چلے جاتے ہیں، اور یہ تنہائی بہت سارے معاملات کے اندر انسان کے لیے اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ اس کی آواز تھوڑی سی اونچی کریں۔ ہم اپنے ارد گرد بڑے بہتر طریقے سے اس ماحول کو جانتے ہیں،
کہ جب کوئی انسان تنہائی کے شکار ہوتا ہے اس کے چہرے سے خوشی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں. اس کا لہجہ گفتگو کا عجیب سا بن جاتا ہے. مایوسیوں کے بادل اس کے گرد چھٹنے لگتے ہیں. ایک عجیب و غریب انداز سے اپنی زندگی کی وہ شخص ایام بسر کر رہا ہوتا ہے. دراصل اسے کسی اچھی صحبت کی تلاش ہوتی ہے. کوئی غم گسار ملے تو اس کی پریشانی کو سنے، اس کے معاملات کا مداوا بنے، اس کے کندھے کے اوپر تھوڑی سی تھپکی دے تو بڑا حشاش بشاش بن کر ہمارے سامنے وہ کھڑا ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے. اور یہ نیچر اللہ نے ہر مخلوق کے اندر رکھی ہے. مارکیٹ سے آرٹیفیشل فشز ملتی ہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ مارکیٹ گیا ہوا تھا. میری بیٹی نے فرمائش کی کہ وہ مجھے فش چاہیے. وہ فش ہم ایک گھر میں لے آئے، چھوٹی سی فش تھی. اس کو ایک جار کے اندر رکھا. دوپہر تقریباً 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک وقتاً فوقتاً اس کو میں دیکھتا رہا. جہاں سے وہ نکلی وہ ایک گیدرنگ کے اندر موجود تھی. اب وہ تنہا ہے. وہ پانی کے اندر آرام سے نیچے بیٹھ کے اس کی خوراک پہ اس کو ڈالی. اس نے خوراک کو بھی منہ نہیں لگایا. وہ پڑی رہی سائڈ پر اس کی خوراک. وہ پریشان حال، بالکل ایک تنہائی کی کیفیت کے اندر وہ اپنی زندگی کی جو معاملات تھے وہ گزر بسر کر رہے. میں عشاء کے وقت اسی شاپ پہ گیا، 3-4 اور لے کر آیا. اس جار میں اس کو ڈالا. میرا فوکس وہی فش تھی جو پریشانی کے لمحات کے اندر اپنا وقت بسر کر رہی ہے. جب اس کو 3 اور فشز کی صحبت میسر ہوئی تو وہ کھڑی ہو گئی. وہ چہلنا اس نے شروع کر دیا. پھر خوراک کھانا بھی شروع ہو گئی. سب کچھ شروع. اللہ کے نظام کے اوپر بڑی حیرانگی آئی کہ ایک بے زبان چیز، تنہائی اس کو بھی پسند نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو ایک احساس کا حس کا اس کے اندر جو مادہ رکھا ہے، اس تناظر کے اندر وہ ایک مرجھائی ہوئی کیفیت کے اندر وہ چلی گئی. اور ایک جیتا جاگتا انسان جب حالات کے تناظر کے اندر وہ تنہائی کو اختیار کرتا ہے تو پھر اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کیجیے کہ اس کا کیا حالت ہوتی ہوگی، وہ کس انداز سے اپنا گزر بسر کرتا ہو. سائیکالوجی کے چیپٹر کے اندر ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. بہت سارے لوگ اپنے پریشانیوں کو دل پر لے کر اپنے ذہن کو بیٹھتے ہیں، اب نارمل اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن اگر اللہ رب العالمین کی شریعت سے استفادہ حاصل کیا جائے تو جو ایک شخص خوشی کے ایام اس دنیا کے اندر بسر کر رہا ہے، ایک پریشان حال انسان اس سے کہیں دگنا اچھائی کی طرف جا سکتا ہے. اللہ. لیکن یہ جو دل کا کانٹیکٹ ہے، یہ جو انسان کے ایمان کا لیول ہے، اس کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے.
ہم کلام مجید کے اندر پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیگم ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی بستی کے اندر چھوڑ کر آئے جس بستی کے بارے میں رب العالمین کا حکم تھا، چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، نہ وہاں کوئی انسان ہے، نہ کوئی شجر ہے، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ یہ جو اندر کی کیفیت ہے نا جی، یہ اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے صرف ایک کوشچن کیا تھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم اس تنہائی کے معاملے کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں۔ ابراہیم چلے گئے ایک معصوم بچے کے ساتھ، ایک خاتون جس کے پاس طعام نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ اللہ کے عرش کو ٹکراتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام پریشانی کی کیفیت میں بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ہاجرہ صفا پہ دوڑتی ہیں، مروہ پہ دوڑتی ہیں، ادھر آئی ادھر آئی ادھر، بچے کی طرف دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ پریشانی کی شدید کیفیت کے اندر زبان سے کوئی ایک جملہ ایسا سرزد نہیں کیا جو اللہ کی تقدیر کے اوپر ضرب کا باعث بنتا، ایک جملہ بھی استعمال نہیں۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے، کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہا جو اللہ کی تقدیر کے اوپر ضرب کا باعث بنتا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، زمزم کے معاملات اللہ رب العالمین نے جاری کی۔ اس تنہائی کے لمحات میں اس خاتون نے اور اس کی گود میں پرورش پانے والے ایک وقت کے نبی نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ وہ مجسمہ چلا ہے، وہ آج تک چلتا ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ انسان کی تنہائی کی جو معاملات ہیں اگر اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہیں تو سب سے خوبصورت ترین انسان کی وہ زندگی ہے، سب سے خوبصورت ترین زندگی۔ اور سب سے زیادہ گمراہ انسان کو شیطان کرتا ہے، اور پریشانی کے لمحات میں شیطان کی گمراہیت کا سب سے پہلا وار وہ اللہ رب العالمین کی وجود سے، اللہ کی صفات سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کیسا اللہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ کے لیے زندگی کے اندر سارے مسائل کھڑے کرو؟ نہیں میرے بھائی، یہ جملہ استعمال نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ زکریا علیہ السلام کو ہم سورہ مریم کے اندر پڑھتے ہیں، عالم شباب سے لے کر اپنے بڑھاپے کی کیفیت تک اپنے محراب کے اندر تنہائی کے لمحات کے اندر اپنے اللہ رب العالمین سے بچہ مانگتے ہیں، لیکن اس مانگنے کے اندر اخلاص اس قدر مضبوط تھا، اس قدر مضبوط تھا، اور ان کا جو مانگنے کا لیول تھا، جو ان کا ٹرسٹ لیول تھا، وہ اتنا ہائی قسم کا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری داڑھی کالی تھی اب سفید ہو چکی ہے، میرے اعصاب مضبوط تھے اب میرے اعصاب ظاہراً جواب دے چکے ہیں، مجھے دعا مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر وقت قبولیت آیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو خوشخبری دی کہ ہم نے آپ کو یحییٰ نامی ایک شخصیت کے ساتھ نوازا ہے جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں آیا، اور یہ یونیک قسم کا نام اور یونیک قسم کی یہ پرسنالٹی ہم آپ کو دینے کے لیے اعلان کرتے ہیں۔
زکریا علیہ السلام دنیاوی حساب سے وہ پریشان ہو گئے. فرماتے میں بوڑھا، میری بیگم بوڑھی، بظاہراً جو میڈیکل ایشوز تھے اس کو سامنے رکھ کر زکریا علیہ السلام نے فرشتوں سے تخاطب کر کے کہا میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو؟ فَأَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ اپنے بندوں کو کسی بھی صورت کے اندر ضائع نہیں کرتے، کسی صورت ضائع نہیں کرتے. زکریا علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے. نشانیاں پوچھنے لگ گئے یہ کیسے پاسبل ہے، کس طرح واقعات حالات ہوں گے. فرشتوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کو سارا کچھ بیان کیا، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. اللہ نے ان کو دیا اور بڑے بہترین خوبصورت قسم کی یحییٰ ان کے گھر کے اندر آئے، ان کی پرورش ہوئی، بڑے ہوئے پیغمبر بنے، ان کی نسل سے آگے اور نسلیں چلیں. تنہائی انسان کے ایمان کے اوپر زنگ کا باعث نہیں بننی چاہیے. آپ کے اعصاب وہ جواب دیتے ہیں چلے جائیں، آپ کی ہمت جواب دیتی ہے چلی جائے. آپ کا ایمان کسی بھی صورت کے اندر کمزور نہیں ہونا چاہیے. آپ کی جسم کی باڈی حرکت نہیں کرتی، نہ کرے. آپ بیڈ کے اوپر چلے گئے ہیں، آپ کی لائف پیپر لائف بن چکی ہے. ان سب چیزوں کے مصائب، مشکلات، ان آزمائشوں کے باوجود آپ کی جو دل کی کیفیت اپنے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک رتی برابر بھی کمزوری نہیں آنی چاہیے. یہ مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. ایمان کا لیول، اس کا جو ٹرسٹ ہے اللہ کے اوپر مومن کا، وہ کمزور کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. اور مومن اس کو ہر لمحہ دیکھتا ہے. ایوب علیہ السلام تو دیکھیں قرآن مجید نے، ایک وقت آیا ان کی بیماری کی کیفیت ایسی ہوئی، جسم کے اوپر پھوڑے پھنسیاں بنے، لوگ ان سے دور ہو گئے سارے کے سارے. فیملی ممبرز ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. آزمائش کی 40 سال کی گھڑی کے اندر ایوب علیہ السلام کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا کہ رب العالمین تیری سلیکشن کیسی ہے، تو نے مجھے پیغمبر بھی بنایا اور اس کے بعد تو نے مجھے آزمائشوں کے اندر بھی ڈالا. نہیں، بالکل نہیں. مسلسل اللہ کی عبادات کے ساتھ وابستہ رہیں، دعا کے عمل کے ساتھ وابستہ رہیں. لوگوں کو اپنے معاملات کے ساتھ آگاہ کیا ہے کہ میری کیفیت کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے اللہ سے کسی بھی صورت میں تعلق نہیں توڑ سکتا. ان کی تنہائیاں کتنی پاک تھیں، ان کی تنہائیوں کے اندر تقرب الی اللہ کتنا تھا، ان کی تنہائیوں کے اندر اللہ کے اوپر ایمان کا لیول کتنا تھا. ہم اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں. اگر ہم ذہن سے سوچنے بیٹھ جائیں تھوڑی سی الگ نشست کے اندر، تو ہمارے اوپر ایک وجدان کی کیفیت سی طاری ہو سکتی ہے کہ کیسے لوگ تھے. اور یہ صرف انبیاء کی شان نہیں ہے. انبیاء کے سلسلہ سند کے ساتھ تعلق رکھنے والے، دنیا کے اندر پائے جانے والا ہر وہ شخص جس کا تعلق علم وحی کی ان اصولوں کے ساتھ مرکوز ہے، اس کی شخصیت کے اندر یہ ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں، ہمیشہ دیکھیں، آپ کو مایوس ہوتے ہوئے نظر کبھی نہیں آیا. ان کی تنہائیاں، ان کی ڈپریشن ان کو سائیکو نہیں بنائے گی، بلکہ وہ اللہ سے قربت کا ایک ایسا ذریعہ ان کا بنے گا کہ وہ رب العالمین سے باتیں کر کے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے معاملہ شیئر کر کے اپنے دل کو ہلکا پھلکا کر کے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھا کیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیے ہیں، جن کا کام کیا ہے، یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو صبح اور شام اللہ رب العالمین کے معاملات اور اللہ رب العالمین کے نظام کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. اب ان کے ساتھ بیٹھیے. کلام مجید کی آیت بتاتی ہے کہ ہماری صحبت ہماری پرسنالٹی کے اوپر سب سے بڑی اسٹیمپ ہوتی ہے.
انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر ایک لفظ اس کی تربیت کا عکاس ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کس نہج کے اوپر کی گئی ہے۔ اگر وہ مایوسیوں کے بادلوں کے اندر گھومتا ہے، وہ ایسی دلدل کے اندر گھومتا ہے کہ جہاں سے اس کا نکلنا ناممکن ہے، تو جان لیجئے شیطان کا حملہ اس کے اوپر بڑا شدید سے شدید تر ہے۔ اور اگر مصائب اور پریشانی کے لمحات میں وہ تنہائی کا شکار بھی ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ بھی کر چکا ہے، اپنی زندگی کے معاملات کو اس نے دیگر لوگوں سے سیپریٹ کر لیا ہے، لیکن اس کا جو ایمان کا معیار ہے وہ اپنے اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہے، تو اس کو کوئی شخص گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے اللہ کے ساتھ کامل معاملے کے اندر وہ داخل ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف حیثیتوں سے انسان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ آپ نے اپنی انہی ذمہ داریوں کی وجہ سے دنیا کے اندر ترقی حاصل کرنی ہے۔ آپ کی تنہائی اللہ کے ساتھ جو تقرب کا باعث ہے، واللہ العظیم قرآن و سنت کی نصوص کو سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ بعض اوقات اس کی وہ تنہائی کے لمحات انسان کی تقدیر کو بدل ڈالتے ہیں۔ اس کی تقدیر میں لکھا کچھ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے معاملے کو، اس کے دل کی دلچسپی کو دیکھ کر اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے معاملے کو بہتر انداز سے اس کے زندگی کا رخ موڑ ڈالیں۔ ہم بہت سارے ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جن کے پاس فنانشلی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن زندگی کی اسٹرگل کرنے کے بعد مختلف جہاد سے اللہ رب العالمین ان کے اوپر انعام و اکرام کی اتنی بارشیں برساتے ہیں وہ انسان کے تصورات کے اندر بھی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحات دیکھیں، آپ مکہ میں تھے، ایک ایک لقمہ آپ کے لیے اہل مکہ نے تنگ کر دیا تھا، ایک ایک لقمہ تنگ کر دیا تھا۔ شیب ابی طالب کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے علماء سے، کتنے پریشان حال تھے، چمڑے کے اوپر پانی ڈال کر اس کو چوستے تھے کہ تاکہ انرجی میسر ہو اور یہ باڈی کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کرے۔ اور ہجرت کے جو لمحات تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، چاہے وہ حبشہ کی طرف ہو یا چاہے وہ مدینہ منورہ کی طرف، کتنے پریشان کن کیفیات کے اندر ہو گئے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ان صحابہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کا لیول کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوا، وہ ہر روز بڑھتا ہی چلا گیا۔ پھر اللہ نے وہ وقت دکھایا کہ مسجد نبوی کے اندر بھی اور مسجد نبوی کے باہر بھی غنیمت کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، وہ لوگ ان کو میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ کا وعدہ ہے، بصیرت ایمان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے والے، اللہ کی زمین پر رہنے والے کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسلام کچھ چیزیں ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اسلام کی ہم سے کچھ مطالبات ہیں۔ ہم تنہائی کے لمحات صرف ڈپریشن کے معاملات کے اندر بھی نہیں، ہمارے ملک کے جو معاملات ہیں بیوروکریسی کے، اس تنہائیوں کے بھی ہم قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ یہ آپ کی اسمبلیوں کے اندر پیش کیے جانے والے بل ایسے نہیں بن جاتے، پوری ایک لابی ہے جو اسلام کے اصولوں کے اوپر نقد اور ضد کرنے کے لیے پوری طرح کی متحرک ہے، اور اس کو فرنٹ پہ لانے کے لیے ہمارے اراکین اسمبلی کو سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر جو ٹرانسجنڈر کا جو بل پیش ہوا ہے، صریحاً اسلام کے مخالف، مسلم اسمبلی کے اندر ایک ایسا بل پیش کرنے والا ایک مسلم پرسن، ہم تو کہیں گے اللہ یا اس کو ہدایت دے دے یا پھر اللہ اس کو تو اٹھا لے۔ اور حیرانگی یہ ہے کہ کسی شخص کو بھی یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کے نظام قدرت کے ساتھ، اللہ کی تخلیق کے ساتھ، اللہ کے صفاتی معاملوں کے ساتھ ہم سٹیک ہولڈر بن کر سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی ہمارے اوپر کیسی آزمائشیں نہ آئیں۔
یہ غیر مسلم کنٹری جو مرضی کریں وہ کرتے رہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی کنسرن نہیں۔ جس اسمبلی کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی گئی ہے اور اس کے اصول و قواعد کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کیے جائیں گے، پھر باہر کی پالیسیاں اس کو اپنے ملک کے اندر اس کا نفاذ کرنا، اور وہ جو صریحاً اللہ کی شریعت کے مخالف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں، یہ اس کے اوپر جو کچھ سلوشن بیان کیے جاتے ہیں، جو لابیز بنائی جاتی ہیں، جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں، اللہ ان تنہائیوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی اصول شریعت کے سامنے کبھی اسٹیک ہولڈر نہیں بنا، ہمیشہ ان کا لہجہ بھی جھکا رہا ہے، ان کا سر بھی جھکا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک خاتون آتی ہے، یہ خلیفۃ المسلمین، میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، کیا اس کی وراثت میں سے مجھے کچھ حصہ ملے گا؟ وہ اپنے پیچھے بہت سارا ورثہ چھوڑ کر گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہم ان کے ایمان پر شک کر سکتے ہیں؟ ان کے ایمان کے لیول پر کوئی شک کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی جو ان کو سفر و حضر کے لمحات جو ان کو میسر ہیں، کوئی شک کر سکتے ہیں؟ میری زبان خاک آلود ہو کہ خلیفہ بلا فصل کے بارے میں ہم ایسا کوئی نظریہ رکھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن کے اندر اصول شریعت کے ایک قانون تھا کہ جو الاقرب فالاقرب، میت کے جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کے ورثہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے والد اور اس کی والدہ کی نسبت آپ کا درجہ تیسرا ہے، آپ حقدار نہیں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے اندر یہ بات کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو شاگرد تیار کیے تھے، بڑے کمال کے شاگرد تھے، بڑے عظیم لوگ تھے۔ آج کل کہتے ہیں نا جی اسلامی تعلیم کے اندر کسی خاص سبجیکٹ کے اوپر ماسٹر کرنا یا پی ایچ ڈی کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی صحابہ سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اسپیشلسٹ تھے، سیدہ عائشہ حدیث کے بارے کے اندر ماہر تھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے بارے کے اندر معاملات کے اندر وہ ایک ماہر تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تفسیر کے معاملات کے اندر یہ اسپیشلسٹ تھے، اور وراثت کے معاملات کے اندر پورے صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ جس کے فتویٰ کو اہمیت حاصل ہے وہ زید بن ثابت ہیں رضی اللہ عنہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ادب سے کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں، اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تھوڑی سی اجازت ہو تو میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں۔ ہاں ہاں فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں زید؟ اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک ایسا فیصلہ آیا تھا، ایک بڑھیا خاتون آئی تھی، اس کا پوتا فوت ہو گیا تھا، اس کا بیٹا اس کی زندگی کے اندر فوت ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اس پوتے کی وراثت سے چھٹا حصہ دیا تھا۔ زید بن ثابت کی طرف ایسے نظریں کھڑی کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، زید یہ بات ایسی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ بات ایسی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول نقل کر رہا ہوں۔ فرمایا اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرمایا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، میں نے ایسے سنا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر آتا ہے، دو ساتھی اور کھڑے ہوئے کہ ہم شاہد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلامک اسٹیٹ کے امیر، خلیفہ بلا فصل، بلا جھجک سیکنڈ سے پہلے اپنے موقف سے رجوع کر لیا کہ ابو بکر کی بات قرآن و سنت کے اصولوں سے ٹکرانے کی کوئی اہمیت کے حامل نہیں۔ بنیاد اللہ کی شریعت ہے، بنیاد اللہ کا قرآن ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ ان کی بیوروکریسی تھی، فیصلے کرتے تھے
اس کے اندر ترمیم بھی ہوتی تھی، اضافے بھی ہوتے تھے، لیکن ترمیم اور اضافوں کی بنیاد شخصیت پرستی نہیں تھی، باہر کا ایجنڈا شامل اس کے اندر نہیں تھا۔ اس بنیاد کے اندر، اگر اس بنیاد کے اندر قرآن و سنت نہ ہوتا تو وہ مملکت بھی بالکل پارا پارا ہو چکی ہو۔ ہم نے بنیاد بنائی تھی اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ سب سے سپریم ہے، اس سپریم کے سامنے دنیا کی کسی ہستی کا کوئی قول اہمیت کا حامل نہیں۔ یہ بھی تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر یہ معاملے ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں سے قبل ہمیں سوچنا چاہیے، اگر اللہ اس لکھنے کی استعداد ہمارے ہاتھوں سے چھین لے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس پہ سوچنا چاہیے۔ میرا لکھے جانے والے بل کے اوپر جو میں نے سگنیچر کیے ہیں، اگر امت مسلمہ کی معاشرت کا کافی طبقہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہو کر لواطت کا بازار سرگرم ہو سکتا ہے اگر اللہ کی سرزمین پر، تو اس کا گناہگار کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، محدثین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے اندر اس کو شامل کیا ہے جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر سے جملے بولے ہیں، بڑے مختصر سے جملے بولے، لیکن وہ اپنے معانی اور مفاہیم کے دامن کے اندر اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں کہ جن کو احاطہ کرنا بالکل مشکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ اجر کمثل فاعلہ، جس نے کسی ایک شخص کو کسی ایک چھوٹی سی نیکی کے اوپر بھی لگایا، اس کے لیے اتنا اجر ہے جتنا کرنے والے کا ہے، اور وہ کام جب تک ہوتا رہے گا قیامت تک اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اور بالکل اس کے اپوزٹ شریعت نے دوسرا بھی تصور پیش کیا، جو گناہ کرے گا اور اس گناہ کو پھیلانے کا سبب بنے گا، جب تک اس گناہ کا وجود اللہ کی زمین پر قائم رہے گا وہ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہوتا رہے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل آدم کے بیٹے حابیل نے کیا تھا، اور فرمایا قیامت کی در و دیوار تک جب تک قتل ہوتے رہیں گے ہر قتل کے اندر اس کا حصہ اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ ایک ادارے کو چلا رہے ہیں، آپ کے فرائض منصبی کے اندر یہ بات شامل ہے، آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھوں سے کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہونا چاہیے کہ جس قانون کو براہ راست اللہ کی شریعت کے ساتھ جس کا تصادم ہوتا ہو۔ اللہ کے سامنے کوئی شخص نہیں رہ سکتا، کوئی شخص نہیں رہ سکتا۔ اللہ بعض اوقات انسان کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، لیکن اس ڈھیل کا یہ معنی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے کچھ نہیں کہا لہٰذا میں جو کچھ مرضی کرتا رہوں، نہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت ہم سب پر فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سب پر فرض ہے۔ رسول اللہ کی خدمت کے اندر اصحاب آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے فلاں معاملے میں ہم جانتے نہیں ہیں، فرمایا جتنا جانتے ہو اتنا کر لو، جتنا آپ کو نالج ہے اتنا کر لو۔ قیامت کے دن آپ سے جو محاسبہ ہونا ہے حساب و کتاب کا، وہ آپ کے نالج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا آپ کے پاس نالج ہے۔ اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے، آپ غلطی کر بیٹھے ہیں اور اس کے بعد آپ کو نالج آیا ہے، تو اصلاح کرنا اور اپنے موقف سے رجوع کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ رکھا ہے، بالکل خاصہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے اوپر کوئی نقد نہیں فرمایا کبھی بھی، کس کا اسلام بلند ہے، کسی کا درمیانہ ہے، کسی کا چھوٹا ہے، ہر ایک کو گلے لگایا، ہر ایک سے محبت سے پیش آیا۔ پازیٹیو ریفرنسز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی بنیادی حیثیت قرار دیا ہے، اور فرمایا جب تک آپ اس رول کو نہیں اپنائیں گے اللہ کی زمین کے اوپر آپ لوگوں کو کسی بھی صورت کے اندر اکٹھا نہیں کر سکتے۔
ایک شخص تنہائی کے لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہے. کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر آتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے. رسول اللہ کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ پڑھتا ہوں تو نہیں آتی، رکوع کی دعائیں نہیں آتی، سجود کی دعائیں نہیں آتی، لیکن میں نے نماز تو پڑھنی ہے، اب زبان کام نہیں کرتی، حافظہ کام نہیں کرتا، تو میں کیا کروں؟ قربان جاؤں میں امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ اس دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا ہے، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے. آپ اس کو فرماتے ہیں نہیں آتی، زبان پہ نہیں چڑھتا، اور میں نہیں چڑھتا. فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. ساری نماز کے اندر یہ تو 3 جملے کہتا رہا کر، چاہے تو قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدہ میں ہے، قعدہ میں ہے، تشہد میں ہے، پوری نماز کے اندر یہ 3 جملے کہا کر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اللہ تیری نماز کو قبول کر لے، اللہ تیری نماز کو قبول کر لے. آپ کے نالج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس صحابی کے پاس نالج نہیں تھا، لیکن رسول اللہ نے اس کی کیٹیگری کم نہیں کی. اس کے ایمان کا جو لیول تھا، جو اس کا ٹرسٹ لیول تھا، اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے اس کو احکامات جاری کیے. یہ کام کرے گا تیرے لیے یہ فضیلت ہے، یہ کرے گا تیرے لیے یہ فضیلت ہے. رسول اللہ کی مجلس میں خوش ہو کر اٹھا اور وہ کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول، آپ نے تو میری زندگی کا مسئلہ حل کر دیا. اچھی صحبت کا انتخاب کیجیے، اچھی لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، تنہائی کے لمحات کو اللہ رب العالمین کی تقدیر کے ساتھ وابستہ کیجیے، اللہ سے دعا کا عمل جاری رکھیے، اللہ کے اوپر ایمان کامل بنائیے. اپنی زبان سے کبھی ایسا جملہ سرزد نہ ہونے دیجیے جو اللہ کی تقدیر کے اوپر ضرب کا باعث بنتا ہو، اور آپ کی زندگی کے اندر کی جانے والی نیکیاں اور خیر سب کے سب وہ دھل جائیں، مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، اور آپ خالی دامن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں. اس کیفیت کے اندر کبھی پیش نہ ہونا. گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، تکالیف انسانوں پر آتی ہیں، آزمائشیں اور صبر کے پہاڑ انسانوں کے اوپر ٹوٹتے ہیں. کامیاب فلاح پانے والا وہ شخص ہے جو ان تمام لمحات کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر کے اپنے ایمان کے لیول کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، اور اپنے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.